اچھا جی، بات کر لیں آزاد کشمیر کے الیکشن. ایک بار پھر متنازع اور پھر وہی شور شرابہ، دھاندلی کا شور ہے، دھاندلی کی صدائیں ہیں. اور اس دھاندلی کی صدائیں میں نئی چیز کیا ہے؟ نئی چیز یہ ہوئی ہے جناب کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے گھڑی کی سوئیاں ٹک 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 چلنا شروع ہو گئی ہیں، یعنی کہ الٹی گنتی نون لیگ کی شروع ہو گئی ہے. انتخابات کا دوسرا مرحلہ آزاد کشمیر کا، اور وہاں 12 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے مسلم لیگ نون، 4 میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے. اور اب اعلان کر دیا نون لیگ نے، چونکہ سادہ اکثریت پہلا اور دوسرا مرحلہ ملا کر سادہ اکثریت حاصل کر چکی ہے، 23 نشستیں ان کے پاس ہو گئی ہیں 45 میں سے، تو وہ کہتے ہیں سادہ اکثریت ہمارے پاس آ گئی ہے. آج بھی پیپلز پارٹی نے اسی پر مختلف پروگرامز بھی کیے، مختلف بات بھی کی میڈیا سے کہ جی دھاندلی ہو گئی، دھاندلی ہو گئی. ہمارے ساتھ بہت بڑا جناب مسلسل چلا آ رہا ہے دھاندلی کا اور آزاد کشمیر میں. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. نوید زبیری صاحب، دھاندلی کی سزائیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الٹی گنتی کے حوالے سے جو بیان دیا ہے، آج بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہے ان کی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب نے کشمیر کے الیکشن کے جب رزلٹ آئے تھے اس کے بعد یہ وارن کیا تھا کہ اگر دوسرے مرحلے کے الیکشن میں تم نے میرے ووٹ چوری کیے تو تمہاری الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، جس کا کہ آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے. تو مطلب الٹی گنتی شروع ہو گئی نون لیگ کی گورنمنٹ کے جانے کی. اور ڈائریکٹ اگر کوئی نیچے کوئی وزیر کہتا ان کا یا کوئی عہدیدار کہتا، جنرل سیکرٹری کہتا، تو میں اس بات کو بولتا چلو کور ہو جائے گی. کوئی ڈائریکٹ چیئرمین نے خود اپنے ویڈیو بیان میں یہ بات کہی ہے، تو مطلب از اے ڈیم سیریس تھریٹ. کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے جس کو مختلف کہہ رہے ہیں کہ کہتے رہتے ہیں چلو شرجیل نے کہہ دی یا کسی اور نے کہہ دی، کارا نے کہہ دی. نہیں، یہ چیئرمین خود اپنے آپ کہہ رہے ہیں اور ہی مین اٹ ناؤ. میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے الیکشن ان کی راہیں جدا کر دیں گے. یاد ہے آپ کو میں نے کشمیر کے الیکشن سے پہلے کہا تھا آپ کے ہی پروگرام میں کہ یہ کشمیر کے الیکشن مجھے لگتا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی، اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی، تو یہ ان کی راہیں جدا ہو جائیں گی اور ملک میں سسٹم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ڈی ریل ہو سکتا ہے. اور اب جو رزلٹ آئے ہیں وہی ہوا. دیکھیں، یہ جو باہر کی سیٹوں کا جھگڑا ہے، جو کشمیر کی مانگ ہے کہ بھائی وہاں کے الیکشن سے نہیں، یہ جو باہر کی 12 سیٹیں ہیں اس سے فیصلہ ہوتا ہے. اب 10 سیٹیں ایک ساتھ ان کو پنجاب سے انہوں نے وہ 8 اس میں سے جیت لی، تو وہ کافی ہیں کسی بھی اس میں اکثریت دلانے کے لیے. اور جو کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں اس کی دھاندلی ہے، اس کی وہ کسی صورت میں بھی رزلٹ مان ہی نہیں رہے. سر ایک سوال، نہ وہ مانیں گے، رزلٹ مانیں گے بھی نہیں، اور بلاول نے دھمکی دے دی، اس پہ میں آتا ہوں. لیکن ایک سوال جو بہت زیادہ سب کے ذہنوں میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی شخص شور کرے کہ جی دھاندلی ہو گئی، دھاندلی ہو گئی. بھائی جس کی حکومت ہوتی لوگ تو ان سے توقع رکھتے ہیں کہ دھاندلی ہوگی تو یہ کریں گے. سر یہ کس طرح کی حکومت ہے؟ پھر حکومت سے استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے وہاں پر؟ دیکھیں، احتجاجاً چھوڑ دیتے کہ بھائی دھاندلی ہو رہی ہے، تو کون کر رہا ہے ایسے دھاندلی؟ پھر بتا دیں ہمیں. آپ کی حکومت اگر دھاندلی نہیں کر رہی یا دھاندلی رکوانے میں کامیاب نہیں ہو رہی، دونوں طرف سے اپنا کام ہے. دیکھیں علی، یہ بات ہم کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے جو بھی سیاست کرتے ہیں کہ کشمیر میں ہمیشہ حکومت اسلام آباد سے کی جاتی ہے دکھانے کا. ان کا پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے، ان کی اسمبلی بھی ہوتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا دار و مدار جو کہ اسلام آباد سے آئے ہوئے بجٹ پر ہوتا ہے اور ساری مراعات وہیں سے ملتی ہیں اور وہیں سے چیزیں ہو رہی ہیں. وہیں کے جو چیف سیکرٹری ہیں، وہیں کی جو بیوروکریسی ہے وہ اس پہ عمل کر رہی ہے. وزیر اعظم کی بعض دفعہ آواز وزیر اعظم ہاؤس سے باہر بھی نہیں سنی جاتی. تو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، یہ ہوتا رہا ہے. اور یہ اس بار اس لیے خراب ہے صورتحال کہ کشمیر کی صورتحال آلریڈی خراب ہے، الیکشن سے پہلے ہی خراب ہے. اور وہاں جو ایکشن کمیٹی ہے وہ پہلے ہی سڑکوں پہ ہیں. اب اگر جو جیسی بات کی تھی، اگر پیپلز پارٹی بھی جا کے ان کے ساتھ وہاں بیٹھ جائے اور پی ٹی آئی بھی بعد میں ان کو جوائن کر لیں تو ادھر کیا رہ جائے گی؟ پولیس کس کے انڈر میں؟ حکومت کے انڈر میں؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کی حکومت کے انڈر میں، آئی جی کے انڈر میں. اور آئی جی کس کے انڈر میں؟ آئی جی اسلام آباد کے انڈر میں. اچھا نوید زبیر صاحب، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ 2 چیزیں میں اس کے سیگمنٹ کے آخری میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ تو 11 نشستوں پر انتخابات پونچھ ڈویژن میں ہو رہے ہیں. باغ میں جلسہ بھی اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، حکومت انہی کی ہے. اس کے بعد بھی تیسرے مرحلے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہی دھاندلی کی صدائیں ہوں گی، شور ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید کچھ بہتری آ جائے حالات میں؟ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب حالات میں بہتری آئے گی. یہ پونچھ سیکٹر میں الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں باغ پیپلز پارٹی کا بہت مضبوط علاقہ ہے. 3-4 سیٹیں شاید ادھر سے ہیں جو کہ یک طرفہ ہیں.
اگر یہاں سے پیپلز پارٹی جیت بھی جاتی ہے تو بھی اس کی حکومت نہیں بن سکتی سولو. تو میرے خیال میں وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گے. اپنے ان کے مطالبات کہ جناب آپ جہاں جہاں ان کا مطالبہ ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو وہ کرائیں, اور وہ نہیں کرائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ یہ الیکشن نہ مانیں, اور اس کا اثر ڈائریکٹ اسلام آباد میں پڑے گا. اور وہ اپوزیشن میں, جیسے کہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ تیاری کرنی شروع کر رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن اگلے اجلاس میں اپوزیشن میں کی بینچوں پہ بیٹھنے کی درخواست دے دیں گے, اور فی الحال حکومت نہیں کرائیں گے لیکن اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد بھی یہ پھر مطالبہ جاری رکھیں گے, سڑکوں پہ بھی آئیں گے. 2-3 آپ کو لگتا ہے کہ اس انتخابات کے بعد نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنے گی پیپلز پارٹی کی؟ بہت مشکل ہے, مجھے نہیں لگ رہا کہ ادھر, کیونکہ اتنا زیادہ شور کر دیا دھاندلی کا, اگر ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لی تو دونوں کی کریڈبلٹی خراب ہو جائے گی, دونوں کی خراب ہو جائے گی. اگر نون لیگ حکومت بنا سک رہی ہو اکیلی, بھائی سادہ اکثریت ہے ان کے پاس, وہ بنا لے گی. یہ 11 سیٹوں سے بھی فرق نہیں پڑا تو انہوں نے بنا لی ان کے بغیر, تو ان کے لیے اچھا ہے. اور انہوں نے اگر پیپلز پارٹی کو شامل کیا تو یہ دونوں کے لیے خراب ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کا اس میں شامل ہوگی تو خراب ہو جائے گا. آخری کمنٹ آپ کے اس بات پر جو بلاول نے ٹک 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 کہا ہے. کچھ بڑا ہونے والا ہے, اور آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اپوزیشن میں جانے کی سیریس تھریٹ ہے یہ, اور اگر وہ چلی گئی تو یہ حکومت بھی زیادہ پھر دیر نہیں